الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اگلا جمعہ جب آئے گا تو انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہوگا. رمضان کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کو روزے اور تراویح کی توفیق تو ہوتی رہتی ہے. فرض عبادت رمضان کی روزہ ہے اور سنت عبادت تراویح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر اور شہر المواسات بھی قرار دیا ہے. شہر الصبر کے معنی صبر کا مہینہ، صبر کی تربیت دی جا رہی ہے اس میں. اور شہر المواسات کے معنی ہے ایک دوسرے کی غمخواری، ہمدردی کا مہینہ. یعنی اس مہینے کے اندر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں کی غمخواری کی جائے، ان سے ہمدردی کی جائے. یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ساری امت کے لیے غمخواری ہمدردی فرماتے رہے، لیکن حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا چل رہی ہو، یعنی جو آ رہا ہے اس کو داد و دہش چل رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ صدقات کیا کرتے تھے. غریب لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، بلکہ غریب ہونے کی بھی قید نہیں. جو اپنے پڑوسی ہیں، چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے دولت مند ہی کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کو ہدیہ دینا، تحفے بھیجنا. غرض صدقات اور خیرات اور ہدایہ اور تحائف اس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور اس کی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسی ہوا چل رہی ہو، ہوا چل رہی ہو. تو وہ ہوا چل رہی ہے تو ہوا پھر رکتی نہیں ہے، جس کے بعد سے بھی گزر گئی اس کو سیراب کر کے جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن دوسروں کی ہمدردی اور ہدیے تحفے اس کے بارے میں بھی شیطان کہیں نہ کہیں آ کے راہ مار دیتا ہے. اب افطاری بھیجنے کا ایک تصور ہو گیا کہ بھئی ایک شخص دوسرے کے پاس افطاری بھیجے. اب اس میں بدلا، فلاں نے میرے پاس افطاری بھیجی تو میں بھی اس کے پاس بھیجوں، اور فلاں نے اتنی بھیجی تو میں بھی اتنی بھیجوں. یہ بدلے کا تصور جو ہدیے میں آ جاتا ہے، یہ ہدیے کو خراب کر دیتا ہے. اپنی طرف سے طبیعت جس کی طرف جو اپنے دل کا تقاضا ہو، محبت کا تقاضا ہو، اس کے مطابق ہدیہ تحفہ دیا جائے. دوسرے نے دیا یا نہیں دیا، کم دیا زیادہ دیا، اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. جب کسی فرض کرو اپنے عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو آپ کوئی افطاری بھیج رہے ہو مثال کے طور پر، تو محبت سے جتنا دل چاہے اتنا بھیج دو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق.
لیکن اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر کرنا، اس سے یہ فکر کرنا کہ دوسرے نے اتنی بھیجی تو میں بھی اتنی بھیجوں وغیرہ، یہ اس کا شریعت میں تصور نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ جتنا بھی ہو، جو ابھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی دوسرے شخص کو افطار کرائے تو اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، جس کو افطار کرایا اس کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ملتا ہے، جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے دوسرے کو افطار کرائیں، اپنا ہی افطار مشکل سے ہوتا ہے، دوسرے کو کیا کرائیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا کہ جو ایک کھجور پر کسی کو افطار کرا دے، یا دودھ کے ایک گھونٹ کے اوپر افطار کرا دے، تو اس کے اوپر بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اگر پورا قرار دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سیراب کرے گا حوض کوثر سے کہ بعد میں کبھی اس کو پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ غرض افطاری یعنی دوسرے کو افطار کرا دینا یا ہدیہ تحفہ دینا، یہ بھی ایک رمضان کی سنت ہے خصوصی طور پر، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور بدلے وغیرہ کے تصور سے پاک ہو۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا بھی ہے اور لوگوں کا عمل بھی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکال لیتے ہیں، اکثر جن کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ رمضان کے اندر جب اگر فرض کرو زکوٰۃ میں 10 روپے دیے، کسی کو زکوٰۃ کے طور پر 10 روپے دیے تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ 10 روپے دینا ایسا ہوگا جیسے 700 روپے دیے، 700 روپے دیے، 100 روپے دیے اگر زکوٰۃ کے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 70,000 دیے تقریباً، ایسے ہی ہوا نا بھائی، 7,000 دیے تو 70 گنا ثواب ہر فریضے کی ادائیگی پر 70 گنا ثواب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ نکالنی ہی ہے تو اگر رمضان کے اندر نکالے تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا ثواب 70 گنا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس بارے میں چند غلط فہمیاں ہیں، وہ ذرا دور کر لینے کی ضرورت ہے۔ چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ بعض اوقات رمضان ابھی آیا نہیں اور کوئی ضرورت مند سامنے آ گیا جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو آدمی جو ہے وہ بعض اوقات لوگ روک کے رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی نہیں دیں گے، جب رمضان آئے گا تو دیں گے تاکہ 70 گنا ثواب ملے۔ تو خوب سمجھ لو یہ غلط بات ہے، اس واسطے کہ ضرورت مند تو بیچارہ آج ہے، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، اس کو جو بیمار ہے اس کو آپریشن کرانا ہے، ضرورت آج ہے اس کو۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں جی 1 مہینے بعد جب رمضان آ جائیں گے تو 70 گنا ثواب مجھے ملے گا تو اس وقت دوں گا۔ اب وہ بیچارہ چلتا ہی بنے راستے اس دوران، تو یہ فضول بات ہے۔ ضرورت اگر پہلے ہے کسی شخص کو زکوٰۃ کی تو اس کو رمضان کے انتظار میں روکنا یہ بیوقوفی کی بات ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں چونکہ نیت یہ تھی کہ رمضان میں دو گے اور تم نے ایک ضرورت مند کی وہ ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے دے دیا تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہی ثواب دیں گے جو رمضان میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کوئی کمی ہے دینے والے کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے دینے کی؟ تو وہ اس کے اوپر بھی دے دیں، ان سے کیا بعید ہے، ان کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ لہذا یہ رمضان کے انتظار میں روک کے رکھنا جبکہ ضرورت سامنے ہو، ہاں ضرورت کوئی فوری طور سے سامنے نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی رمضان میں نکال دیں گے، تو یہ تصور غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان ہی سے حساب کرنا ہے ہمیشہ زکوٰۃ کا۔ شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے
وہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. وہ یہ کہ ہر ایک آدمی کی زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہونی چاہیے جس پر وہ تاریخ کا حساب کرے. وہ تاریخ کون سی ہونی چاہیے؟ وہ تاریخ وہ ہونی چاہیے کہ جس میں وہ سب سے پہلے زندگی میں صاحب نصاب بنا. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے روپے یا اس کی مالیت کا سامان تجارت موجود ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. تو سب سے پہلے زندگی میں جب آدمی صاحب نصاب بنا، جس تاریخ کو فرض کرو ایک آدمی جو ہے یکم ربیع الاول کو سب سے پہلے صاحب نصاب بنا تھا. اب یکم ربیع الاول اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی. اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ہر یکم ربیع الاول کو وہ دیکھے میرے پاس اب کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے اس وقت ہیں ان پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جتنے پیسے اس تاریخ میں ہوں گے اس تاریخ میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یکم ربیع الاول کو تاریخ زکوٰۃ کی آ گئی، اس حساب سے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہو گئی. اب اگر وہ فوراً ادا کر سکتا ہے فوراً ادا کر دے. اگر فوراً ادا کرنے کے لیے فوراً کوئی مستحق سامنے نہیں ہے یا فوراً ادا کرنا مشکل ہے تو لکھا ہوا تو ہے اپنے پاس. اب وہ رفتہ رفتہ کر کے ادا کرتا ہے، کم از کم اگلا سال ختم ہونے سے پہلے پہلے، اگلے سال یکم ربیع الاول سے پہلے پہلے ساری زکوٰۃ ادا ہو جائے. یہ ہے طریقہ زکوٰۃ کی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں ہمارے بھائیوں میں اور بہنوں میں کہ جو زکوٰۃ نکالتے تو ہیں، الحمدللہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کیے بغیر الٹپ نکال دیتے ہیں. ایسے اندازے سے ویسے ہی اندازہ کر کے لگا دیا میرے اوپر اتنی ہوئی ہوگی بس زکوٰۃ ادا کر دی. تو میرے بھائیوں یہ چیز جو ہے یہ محض الٹپ اور محض اندازے سے ادا کرنے کی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ حساب کرنا چاہیے. اور حساب کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو سب سے پہلی جب کبھی صاحب نصاب بنا ہو آدمی تو اس تاریخ کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کر لے اور مقرر کر کے پھر ہر سال جب وہ تاریخ آئے تو حساب لگائے کہ میرے اوپر اتنے زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے. پھر چاہے وہ ادا کرے اسی وقت ادا کرے، آگے رمضان میں ادا کرے، کسی وقت میں ادا کرے، لیکن حساب لگا لے اس وقت کا. اب بہت سے لوگوں کو وہ تاریخ یاد نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو اگر تاریخ یاد نہیں ہوتی کہ بھئی سب سے پہلے ہم صاحب نصاب کب بنے تھے، تو پہلے تو کوشش کر کے یاد کرنے کی کوشش کرے آدمی، جتنا بھی اندازہ قریب سے قریب لگا سکتا ہو وہ اندازہ لگائے. اب یاد تو آ نہیں رہا لیکن اندازہ یہ ہے کہ بھئی میں ربیع الاول کے مہینے میں بنا تھا مثال کے طور پر صاحب نصاب، تو ربیع الاول کی کوئی تاریخ متعین کر لیں. اگر بالفرض بالکل یاد ہی نہ آئے سرے سے اور اس صورت میں وہ کوئی تاریخ اپنی طرف سے مقرر کر لے، یکم رمضان مثلا مثال کے طور پر پہلی رمضان مقرر کر لی، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ جب کچھ یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کب بنا تھا صاحب نصاب، تو ایک تاریخ مقرر کر لی یکم رمضان کی، احتیاطاً زکوٰۃ کو تھوڑی سی زیادہ دے دے کہ اگر پہلے بنا ہوں تو اس کی وجہ سے کہیں میرے اوپر کچھ زیادہ زکوٰۃ واجب نہ ہو گئی ہو، تھوڑا سا زیادہ احتیاطاً دے دے. لیکن یکم رمضان کو مقرر، جب یکم رمضان مقرر کر لیا تو اب ہر سال اس تاریخ میں زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے. اور کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو کہ یکم رمضان کو میری ملکیت میں کیا کچھ تھا. اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اپنا سامان تجارت کی قیمت لگا لے، خام مال کی اور سامان تجارت کی اور نقد روپے کی.
اگر ویسے ہی ملازم پیشہ آدمی ہے تو دیکھے میرے پاس اس تاریخ میں کیا بیلنس ہے، جتنا بھی بیلنس ہو، جتنے بھی پیسے اس وقت موجود ہوں، اس کا 40واں حصہ وہ ادا کر دیں، اس کا 2.5% ادا کر دیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو میرے پاس کل پیسے آئے تھے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر پیسے کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ یہ غلط ہے، ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں، سال گزرنا ضروری ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، سال بھر صاحب نصاب رہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے اگر فرض کرو پیسے بیچ میں سے چلے بھی گئے، لیکن یکم رمضان سن 1437 سے لے کر یکم رمضان 1438 تک آپ صاحب نصاب رہے۔ بیچ میں اگر کچھ دنوں کے لیے چلے بھی گئے ہوں پیسے تو اس کا کچھ بھروسہ نہیں، کچھ اعتبار نہیں۔ جب یکم رمضان 1437 ہجری سے لے کر یکم رمضان 1438 ہجری تک جب صاحب نصاب رہے تو پھر آپ جو کچھ یکم رمضان 1438 پر آپ کے پاس بیلنس ہو، جتنے پیسے موجود ہوں، اس پر زکات نکال دو۔ بیچ میں جو آیا گیا اس کا کچھ اعتبار نہیں، بیچ میں کچھ آیا کچھ گیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر ایک دن پہلے بھی اگر 1000 روپے آئے تھے یکم رمضان سے ایک دن پہلے بھی، تو یکم رمضان کو وہ بھی زکات میں شامل ہوں گے۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہر روپے کے اوپر پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنا ضروری ہے پورے نصاب کے اوپر، تو نصاب کے اوپر سال گزر گیا۔ اب اگر ایک دن پہلے بھی 1000 روپے آئے تھے تو اس کے اوپر بھی زکات نکالنی ہوگی۔ اور اسی طرح بیچ میں اگر کچھ خرچ ہو گئے تو ہو گئے، بس اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ میں نے اتنا آسان کام کیا ہے کہ یکم رمضان کو یہ دیکھ لو آج میرے پاس کتنے پیسے ہیں، بس اس کا 2.5% نکال دو۔ وہ پیسے شاید نقد رقم کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو۔ زیور کا حساب کر کے یہ دیکھیں کہ آج کی قیمت کے لحاظ سے اس کی کیا قیمت بن رہی ہے، وہ اگر نصاب کے برابر پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے چند مسائل زکات کے جو سمجھنے ضروری ہیں، اور ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات زکات یا تو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی، یا ادا ہوتی ہے تو وہ پھر صحیح مقدار میں نہیں ہوتی اور صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کی جائے کہ ہر مسلمان اپنی زکات اس میں ادا کر دے ان قواعد کے مطابق جو میں نے عرض کیے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ رمضان کے اندر لوگوں کے عام طور سے زکات نکالتے ہیں، تو جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں مدتوں سے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، رمضان آئے گا تو فلاں کام کریں گے، رمضان آئے گا تو فلاں کام کریں گے، کیونکہ رمضان میں ان کو توقع ہوتی ہے کہ زکات ہمیں مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے، تو وہ توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زکات کو بہت اہتمام کے ساتھ اور حساب پورا لگا کر شرعی قواعد شرعی احکام کے مطابق اس کو نکالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ رمضان کا ایک خاص حکم ہے، شہر المواسات ہونے کا، غمخواری کا مہینہ ہونے کا ایک بڑا اہم تقاضا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے، تراویح کو بھی قبول فرمائے، زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔